حکم پسند ہو وہ مانتے ہیں، پک اینڈ چوز ہو رہا ہے. اور یہ کسی بھی ملک میں جہاں پہ کہ آئین کی اور قانون کی برتری ہو اس میں پک اینڈ چوز نہیں ہوتا. اس میں انصاف اپنے بالکل اپنا راستہ بناتا ہے، عدالتیں اپنی فیصلوں کو امپلیمنٹ کراتی ہیں. تو یہ جو بھی ہو رہا ہے تو یہ ایک بالکل راجواڑہ سا بن گیا ہے. شکریہ. یہ بتائیے گا کہ روزانہ آج بھی صبح کورٹ سے پہلے آپ یہاں پیش ہوئے، روزانہ کبھی لاہور کبھی گجرانوالہ، جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کارکنوں کے ساتھ ہو رہا ہے، کل آپ لوگ اقتدار میں آئیں گے تو یہی مشق دہرائیں گے یا آپ کا طریقہ کار مختلف ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں بات یہاں پہ کروں گا، میں سب سے پہلے یہاں پہ یہ میں بات کروں گا کہ یہ رجیم جو ہے یہ ڈفرز کی رجیم ہے، نمبر ایک. نمبر دو، یہاں پہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ آج یہاں پہ شبلی فراز صاحب لیڈر آف دی اپوزیشن سینٹ میں، اور بحیثیت میں خود لیڈر آف دی اپوزیشن قومی اسمبلی میں الحمدللہ ہم لوگ یہاں پہ پیش ہو رہے ہیں، اور ہم پہ دہشت گردی کے پرچے بھی ہیں. اور المیہ یہ کہ ہم لوگ دونوں جوڈیشل کمیشن کے ممبر بھی ہیں. اور ابھی یہ المیہ دیکھیں کہ دہشت گردی کے پرچے بھی ہیں اور جوڈیشل کمیشن کے ممبر ہیں، جہاں پہ چیف جسٹس آف پاکستان اس کو ہیڈ کر رہے ہیں. پہلا پوائنٹ اعتزاز یہاں پہ دیکھیں. دوسرا پوائنٹ، مجھ پہ اسلام آباد کے کئی تھانوں میں ابھی 4 اور 5 اکتوبر کو جو پرچے ہوئے ہیں اس پہ 14 فارنر ایکٹ کا بھی پرچہ ہوا ہے، جو کہ ایک قانوندان بیٹھے ہیں یہاں پہ جو کہ فارنرز کے خلاف ہوتا ہے، کہ جو پاکستان کے شہری نہیں ہوتے. ابھی اس پہ بھی آپ دیکھیں، جو میں نے کہا نا ڈفرز ہیں، وہ یہاں سے پتہ لگ جاتا ہے کہ لیڈر آف دی اپوزیشن ان دا نیشنل اسمبلی اور ایم این اے، اس کے اوپر آپ لگا رہے ہیں جناب والا 14 فارنرز ایکٹ، جو کہ غیر پاکستانی شخص کے اوپر لگاتے ہیں. تیسری چیز آ جاتے ہیں، شبلی فراز صاحب نے بھی اس پہ بات کی ہے. 17 سپتمبر 2024 کو فائنینس اور ریونیو کمیٹی میٹنگ تھی، اور اس پہ فائنینس منسٹر آئے ہوئے تھے، اور وہاں پہ ان کو میں نے کہا تھا، ان کو میں نے بات یاد دلائی اور ان کو میں نے واضح کیا. میں نے کہا جناب یہ صرف فائنینس کمیٹی کی باتیں سن کے آپ کے مائک بھی گھبرا کے گر گئے ہیں کہ ابھی جو بات ہونے والی ہے. تو جناب والا حقیقت یہ ہے کہ وہاں پہ بھی میں نے کہا تھا کہ یہ منی بجٹ آنے والے آپ کے فیکٹس اینڈ فگرز ٹھیک نہیں ہیں. آپ کا منی بجٹ آئے گا، آپ کا ریونیو شارٹ فال آئے گا، آپ کا روپے سلائڈ کرے گا، آپ کی جو بیسز ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے. اور وہی بات ہوئی. آج دیکھ لیں، کل سے اخباروں میں آ رہا ہے کہ آئی ایم ایف ٹیم آ رہی ہے کہ یہ اپنا ریونیو ریکوائرمنٹ پوری نہیں کر رہے ہیں، انرجی کا بحران ہے ملک میں، باقی ساری چیزیں ہو رہی ہیں، مہنگائی دن بدن بڑھ رہی ہے، لوگوں کو مسئلہ آ رہا ہے، انڈسٹریل ایکٹیویٹی ٹوٹلی ڈیڈ ہے، ختم ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ آپ کو یاد ہونی چاہیے کہ جو وزیر اعظم عمران خان صاحب پہلے بھی کہتے تھے. اور آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ جس دن پی ٹی آئی کی حکومت گئی اس وقت پاکستان میں گروتھ ریٹ آپ کی معیشت کی 6% تھی، اس کے فوراً بعد بالکل زمین بوز ہو گئی، آج بھی زمین بوز ہے. تو یہ حالات واقعات ہیں، ہم لوگ ان ساری چیزوں کو کنڈیم کرتے ہیں. ہمارے جو سیاسی قیدی ہیں، سب سے پہلے وزیر اعظم عمران خان صاحب، ان کے بعد پھر ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ، شاہ محمود قریشی صاحب، ہمارے جناب چودھری اعجاز صاحب سینیٹر صاحب، میاں محمود الرشید صاحب، جناب عمر چیمہ صاحب، ہمارے بشرا بی بی صاحبہ نے جو جیل کاٹی ہے، خان صاحب کی مشیرگان نے کاٹی ہے، اعظم سواتی صاحب اس وقت جیل میں ہیں، آپ کے حسان ریاضی صاحب اس وقت جیل میں ہیں، ملٹری کورٹس کے لوگ اندر ہیں، ہمارے کتنے لوگوں کے ساتھ ظلم و ستم ہو رہے ہیں. یہ سارے کے سارے وہ کیسز ہیں جو کہ سیاسی بیسز میں بنے ہوئے ہیں. ہم لوگ اس کو کنڈیم کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آج اقوام متحدہ کی بھی ایک رپورٹ آئی ہے، کل رات کو شائع ہوئی ہے، اور اس پہ انہوں نے یہی کہا ہے کہ سویلینز کا ٹرائل ملٹری کورٹس میں نہیں ہونا چاہیے اور پاکستان کا ہیومن رائٹس کا ریکارڈ ٹھیک ہونا چاہیے. بہت شکریہ. ایک سوال ہے، ایک طرف عمران خان کہتے ہیں کہ ان کی پارٹی بھرپور احتجاج کرے، حکومت کو کوئی ٹائم نہ دے، کوئی ریلیکسیشن نہ دے، لیڈرشپ احتجاج کو جو ہے لیڈ کرے. دوسری طرف آپ کی پارٹی خصوصی کمیٹیوں میں بھی بیٹھتی ہے،
یہ 6 بل پاس ہوئے اسمبلی میں تو آپ نے احتجاج کیا لیکن شبلی فراز صاحب سینٹ میں موجود نہیں تھے وہاں پہ جہاں احتجاج کرنا چاہیے تھا. شبلی صاحب کے اوپر اس وقت یہ بیلز لے رہے تھے اس دن. ساری اطلاعات جو عمران خان تک پہنچی ہے وہ ان کے اس میں کنسرنز ہیں. دیکھیں میں اس کا تھوڑا جواب دے دوں. آپ نے کہا کہ نہیں تھا تو کم از کم معلوم کر لیا کریں کہ کیوں نہیں تھا. یہاں پہ میرے خلاف جو کیسز لگے ہوئے تھے اور اٹھانے آئے تھے تو پشاور میں بیل لے رہا تھا اور پوری کلیئر انسٹرکشنز پارٹی کی دی ہوئی تھیں, پارلیمانی لیڈر کو بھی دی ہوئی تھیں اور سب کو دی ہوئی تھی کہ کیا ہمارا وہاں پہ حکمت عملی کیا ہوگی. اور آپ نے دیکھا ہے کہ پارلیمان کاش مطلب ہے کہ جو احتجاج ہے وہ تو سارے ملک میں ہو رہا ہے اور ہم نے پارلیمان میں کیا ہے اور بڑے پرزور طریقے سے کیا ہے. لیکن آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ آپ یہ بھی کہیں کہ جس طرح سے یہ قوانین پاس کیے جا رہے ہیں, جس طرح سے اس میں لوگوں کو جو ہمارے ایم این ایز ہیں, سینیٹرز ہیں, ان پہ جو پریشرز ڈالے جا رہے ہیں تو وہ بھی تو قابل قبول نہیں ہے کیونکہ اس طرح تو ہو نہیں سکتا. اور اگر یہ بات ہے تو ہم نے اس کی کافی کلیریفیکیشن بھی دی ہے اور میں اس کو میں یہاں پہ صرف آپ ساتھیوں کے لیے بات کرنا چاہتا ہوں. مجھ سے ایک ساتھی نے پوچھا کہ آپ کے ایم این ایس کو کون زیادہ کاپ کرتا ہے, نام لے. میں نے کہا میں نام لیتا ہوں پر آپ کے میڈیا میں یہ ہمت نہیں ہے کہ وہ چلائیں. آپ کے میڈیا مالکان بکری ہوئے ہیں, ان میں یہ ہمت نہیں ہے. مورل نہ رسپانسبلٹی ہے نہ ہمت ہے. تھینک یو ویری مچ. چلائیں اس کو, آپ چلائیں.